السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی سٹوریز شروع کرنے سے پہلے میرا نیو ہارر چینل جو کہ ہارر ناول آفیشیل کے نیم سے ہے، اس پر ایک نیا ناول شیئر کر رہی ہوں جو کہ پرسرار جن زادی کی کہانی ہے جس کا نام دینار ہے، اور وہ بہت انٹرسٹنگ اور بہت خوفناک کہانی ہے۔ آپ سب نے اس سٹوری کو، اس ناول کو ضرور سننا ہے۔ اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے۔ یہ کہانی دلاور نے شیئر کیا ہے۔ دلاور کہتے ہیں ہم لیا بھکر میں رہتے ہیں، اور میرے جو والدہ ہیں ان کے کچھ رشتہ دار افغانستان سے بلونگ کرتے ہیں۔ ہم لوگ پٹھان ہیں، اور ان کی زندگی میں ادھر بہت سے خوفناک واقعات آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کے جو گھر ہیں وہ پہاڑیوں کے اوپر ہیں۔ ہمارا وہ کزن ہمیں کئی عرصے کے بعد ملنے کے لیے آیا۔ اس نے ہمیں بہت دلچسپ کہانیاں سنائیں۔ میں آپ کے چینل کی سٹوریز بہت شوق سے سنتا ہوں اور سوچا آپ کے ساتھ یہ ساری سٹوریز شیئر کرتا ہوں۔ ہمارا کزن قربان خان جو کہ افغانستان میں رہتا ہے، ان کی زندگی میں جو واقعات پیش آئے میں اسی کی زبانی آپ کو سناؤں گا۔ بچپن سے ہی ہم لوگ یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ وہ جگہیں انتہائی خوبصورت، اونچے پہاڑ، ان میں سے آبشاریں نکل رہی ہیں۔ بہت خوبصورت جگہوں کے ہونے کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جنات بھی بہت زیادہ ہیں۔ جس طرح ہم انسان ادھر رہتے ہیں اسی طرح وہاں پر جنات بھی رہتے ہیں۔ باقاعدہ ان کے پورے قبائل رہتے ہیں، اور وہ سب کے سب جنات اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہیں۔ ابھی بھی ادھر کئی گھرانے پہاڑوں کے اوپر رہتے ہیں۔ ہم لوگ بھی پہاڑوں کے اوپر رہتے ہیں۔ پہاڑوں میں ہم لوگوں نے راستے بنائے ہوئے ہیں، انہی پہاڑوں کے اوپر وہ جنات بھی رہتے ہیں۔ لیکن جنات اور ہمارے درمیان یہ فرق ہے کہ وہ غاروں میں رہتے ہیں۔ پہاڑوں کے سب سے اونچے درجے کی جو جگہ ہے وہاں پر سب کے سب جنات ہیں۔ ہم لوگ جو چھوٹی پہاڑی ہیں ان کے اوپر ہم لوگوں کے گھر بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے بڑے ہم نے جو دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جنات غاروں میں باقاعدہ طور پر نظر آتے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ان کے قد بہت زیادہ چھوٹے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے قدوں کے وہ جنات جن کے کچھ ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ ہم لوگوں کے جو بڑے بزرگ ادھر کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلے وقتوں میں ہم نے باقاعدہ طور پر ان غاروں کو جا کر دریافت کیا تھا، اور دریافت کرنے پر پتہ لگا کہ غاروں کے اندر انہوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں، اور وہ جو گھر ہیں وہ انتہائی چھوٹے سائز کے ہیں، جہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کے سب بونے جنات ہیں۔ ان کے گھروں کے اندر باقاعدہ طور پر ان کی چیزوں کو بھی پڑے ہوئے دیکھا۔ ان کی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ جنات اگر ان کی غاروں میں کوئی جاتا تھا تو وہ غائب نہیں ہوتے تھے، وہ سامنے رہتے تھے۔ ان کی شکلیں بالکل عام انسانوں کی طرح ہوتی تھی، لیکن ان کے قد بہت چھوٹے ہوتے تھے۔ بڑے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب ان کو دیکھا تو ان کی عورتوں کو بھی دیکھا۔ باقاعدہ ایک دفعہ جنات کے، اسی بونے جنات کے قبیلے میں سے ایک جن کو وہ جو بھی تھا، وہ ہماری جو پہاڑیاں تھیں ادھر اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ہوا اس طرح تھا کہ وہ انسانی روپ میں تھا لیکن اس کا قد بہت چھوٹا تھا، اور بچوں نے اس کو دیکھ لیا تھا۔ بڑے کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ہم نے ان کو انہی غاروں میں جا کر ان کی وہ جو لاش تھی وہ رکھ دی تھی۔ اس کے بعد وہ جنات ہمارے اوپر اتنے مہربان ہوئے، وہ ہمارے سامنے کبھی نہیں آئے۔ نہیں تو پہلے وقتوں میں بہت زیادہ خوفناک آوازیں آتی تھیں، کیونکہ پہلے وقتوں میں جگہیں اتنی زیادہ آباد نہیں تھیں۔ رات کے ٹائم ابھی بھی قربان نے کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ سردی کا موسم تھا، کیونکہ وہاں پر سردی پاکستان سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ میں درخت کے سائے میں لیٹا ہوا تھا اپنی پہاڑی گھر سے نیچے اتر کر۔ میں نے اچانک سے دیکھا کہ دور سے ایک عورت آ رہی ہے۔ وہ عورت چلتے چلتے بالکل میرے قریب آ گئی، اور میرے قریب آ کر مجھے یہ کہنے لگی، اٹھو قربان، میرے پاس بیٹھو، میں نے تم سے کوئی بات کرنی ہے۔ سب سے بڑی حیرانگی کی بات یہ تھی کہ اس کو میرے نام کا پتہ تھا، اور دوسری بڑی بات تعجب کی یہ تھی کہ وہ ایک ان نون تھی، میں اس کو جانتا نہیں تھا۔ کون ہو تم اور مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ میں تمہیں کئی عرصے سے دیکھ رہی ہوں، میں تمہیں بہت زیادہ پسند کرتی ہوں، تم مجھ سے دوستی کر لو۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اس علاقے میں ایسی بات عورت کا کرنا، کوئی تمہاری جان لے لے گا، جاؤ چلی جاؤ۔ اتنے میں اس نے اپنے چہرے سے نقاب اتار دیا۔
جیسے ہی نقاب اتارا تو اس کا چہرہ انتہائی خوبصورت تھا۔ اس کو دیکھ کر ایک دفعہ میں بھی ششدر رہ گیا اور میرا بھی دل چاہا کہ میں اس سے دوستی کر لوں۔ میں اپنے سینس میں نہیں تھا۔ اچانک سے مجھے ایک عجیب سا جھونکا محسوس ہوا جو کہ انتہائی ٹھنڈا تھا۔ وہ جھونکا جیسے میرے کانوں کے قریب آیا تو میں اپنے سینسز میں آ گیا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ کسی چیز نے مجھ سے آیت الکرسی پڑھانی شروع کر دی۔ وہ جو مخلوق میرے سامنے بیٹھی تھی وہ کہنے لگی ایسا نہ کرو، مجھے بہت اذیت ہو رہی ہے، مجھے ایسی اذیت مت دو، میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ چیختی چلاتی وہ جو بھی مخلوق تھی میرے سامنے والی، جو کہ جس احاطے میں لیٹا ہوا تھا نیچے جہاں پر ایک درخت لگا تھا، اس کے سامنے والی پہاڑیوں کے اندر چیختی ہوئی وہ مخلوق جا کر غائب ہو گئی۔ یہ سارا منظر اتنی جلدی میں ہوا، اتنا خوفناک تھا، جس کو دیکھ کر میں حیران اور پریشان تھا آخر ایک لمحے میں سب کچھ کیا تھا اور کیا ہو گیا۔ میں جلدی سے اٹھ کر اوپر آیا، مجھے شدید بخار تھا۔ میں نے اپنے بڑوں کو بتایا، انہوں نے کہا کہ اس درخت کے نیچے جہاں تم لیٹے تھے اس کے اوپر ایک چڑیل کا بسیرا ہے جو کہ آتے جاتے لوگوں کو پتھر مارتی ہے۔ قربان کہنے لگے کہ مجھے اس بات کا بالکل خبر نہیں تھی کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے، میں اس سب چیزوں کو مذاق میں اڑا دیتا تھا۔ خیر وہ واقعے کے بعد میں ایک مہینہ اتنا ڈرا کہ اپنے گھر سے باہر ہی نہیں نکل رہا تھا۔ ایک مہینے کے بعد باہر نکلنا میرے لیے ایسے لگتا تھا کہ جیسے بالکل انسان پہلی دفعہ دنیا میں آیا ہو۔ میں نے اس درخت کے نیچے جانے سے توبہ کر لی اور یہ کہا کہ میں آئندہ ادھر کبھی بھی نہیں جاؤں گا۔ میں اپنے کسی دوست کے ساتھ کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جا رہا تھا اور اچانک سے مجھے ایک عورت کی آواز آئی جو کہ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ مسلسل میرے دوست کی گاڑی میں بیٹھے قربان قربان پکار رہی تھی اور وہ گاڑی میں کے اندر سے ہی آواز آ رہی تھی۔ آواز اسی دن کی طرح تھی جو عورت میرے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ وہ عورت تو میرے پیچھے پڑ چکی تھی اور مجھے یہ کہتی تھی کہ تم سے میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے یہ بات باقاعدہ اس کے منہ سے سنی اور میرے کزن نے بھی سنی۔ میرے کزن فیروز نے کہا یہ کیا کہہ رہی ہو، یہ کون ہے اور یہ کس سے باتیں کر رہی ہو، یہ کس کی آواز ہے، یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے؟ میں نے اپنے دوست کو ساری بات بتائی۔ وہ عورت غائبانہ طور پر ہماری گاڑی کی سیٹ کی بیک سائڈ پر بیٹھی تھی۔ میرے دوست نے کہا کہ ادھر ہی گاڑی کو روکو، اتر جاؤ میری گاڑی سے، یہ چیز مجھے نقصان دے سکتی ہے۔ میرے دوست نے مجھے اس گاڑی سے اتار دیا۔ بالکل سنسان راستہ تھا۔ میں اس پہاڑی راستے سے چلتا ہوا واپس گھر کی طرف جا رہا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے پیچھے کسی کی قدموں کی آواز ہے اور ساتھ پائل کی آواز تھی۔ اب وہ بالکل جو بھی مخلوق تھی وہ بالکل میرے شانے کے ساتھ ٹکرانے لگی۔ میں نے دوسری طرف پلٹ کے دیکھا تو وہی عورت تھی، انتہائی خوبصورت عورت، اور کہنے لگی اب وہ کلام نہ پڑھنا، اس کلام کے پڑھنے سے مجھے یوں لگتا ہے کہ میرے جسم کو آگ لگ جائے گی۔ یقیناً وہ آیت الکرسی ہے، وہ ہم جنات کی دشمن ہے، اس کو مت پڑھنا، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں دوں گی، تم مجھ سے دوستی کر لو۔ قربان کہتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے تو میں بالکل حیران تھا کہ یہ وہی خوبصورت عورت دوبارہ میرے پاس آ گئی ہے، اور ٹھیک اسی دن کی طرح میرے کان کے قریب سے پھر ایک ٹھنڈا یک چھونکا گزرا۔ وہ ہو نہ ہو ضرور میرے رب کی رحمت تھی کہ انہوں نے مجھے بچانا تھا۔ میں نے پھر آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ غائبی طور پر کوئی مجھ سے آیت الکرسی پڑھوا رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے جب میں نے دوسری دفعہ آیت الکرسی پڑھی تو عورت کا چہرہ انتہائی بھیانک اور انتہائی خوفناک ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے کے اندر آگ لگی ہوئی تھی اور وہ یہ کہہ رہی تھی کمبخت جا، اللہ تجھے پوچھے، تو نے تو پھر مجھے اتنی اذیت اور تکلیف دے دی۔ میری حالت اس طرح تھی کہ میرا جسم سے پسینے نیچے گر رہے تھے، ایسے تھا کہ جیسے میرے جسم کے اوپر کسی نے پانی کی بالٹیاں پھینک دی ہوں۔ میں اسی راستے پہ گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ مجھے جب ہوش آئی تو میں یہ دیکھا کہ میرے ارد گرد میرے گھر کے لوگ کھڑے ہیں۔ میرے جسم کے اوپر باقاعدہ طور پر کسی کے پنجوں کے نشان تھے، میرے چہرے کے اوپر اس طرح نشان تھے جیسے کسی بلی کے ناخنوں کے نشان ہوتے ہیں۔ سارے گھر والے پریشان تھے اور یہ کہتے تھے کہ قربان تمہیں ہوا کیا ہے؟ وہ چڑیل برے طریقے سے میرے پیچھے پڑ گئی تھی۔ میرے ابو ایک بہت بڑے عالم کو گھر لے کر آئے، وہ بہت جانے مانے عالم تھے افغانستان کے۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور یہ کہا کہ آپ کے بیٹے کے پیچھے ایک پچھل پیری چڑیل پڑ گئی ہے اور وہ اب ضد میں آ گئی ہے کیونکہ آپ کا بیٹا مسلسل اسے دیکھ کر آیت الکرسی پڑھتا ہے اور وہ اس کو فنا کرنا چاہتی ہے، مارنا چاہتی ہے۔
انہوں نے میرا علاج کیا. میرا علاج اس طرح ہوا کہ 3 ماہ کے لیے گھر سے باہر نکلنے پہ مجھے پابندی تھی. میرے کمرے کے دروازے کے آگے انہوں نے کچھ ایسے تعویذات لگائے تھے کہ وہ مخلوق اندر نہ آ سکے، کیونکہ ہم آلریڈی پہاڑوں پر رہتے تھے اور ادھر بہت زیادہ مخلوقات کے چیخنے چلانے کی آوازیں رات کے ٹائم آیا کرتی تھیں. 3 ماہ کے مسلسل علاج، تعویذات اور قرآن پاک کی تلاوت، آیت الکرسی کی تلاوت کے بعد مجھے اس مخلوق سے رہائی تو مل گئی، لیکن میرے جسم کے اوپر آج بھی اسی مخلوق کے خوفناک پنجوں کے نشانات ہیں. میرے گلے میں ایک حفاظت کا تعویذ ہے اور اس تعویذ کو میں نے ہمیشہ اپنے گلے میں رکھنا ہوتا ہے. اگر میں اس کو اتاروں تو اس مخلوق کی آواز میرے کانوں میں آنے لگتی ہے. کہا جاتا ہے کہ اس مخلوق نے بہت سے لڑکوں کو اپنا نشانہ بنایا ہے، ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے. مجھ پہ اللہ کی خاص رحمت تھی جو میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا. قربان یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے لسنرز کو یہ بھی بتائیں کہ وہ ضرور آیت الکرسی کو پڑھا کریں. گھر سے نکلتے وقت، گھر میں آتے وقت اپنے بچوں کے اوپر اس کا حصار کریں. قربان نے یہ سٹوری اپنے کزن دلاور کو سنائی، جو کہ دلاور نے میرے چینل پر شیئر کی. یہ سٹوری ایک بہت سبق آموز ہے لسنرز، کیونکہ ایک آیت الکرسی پڑھنے سے انسان کے قریب بہت سی شیطانی طاقتیں، جنات کی طاقتیں ہم سے دور رہ سکتی ہیں. اللہ پاک نے اس میں بہت زیادہ شفا رکھی ہے ہم انسانوں کے لیے. ہم انسانوں کو اس چیز کے متعلق سوچنا چاہیے، اپنے بچوں کے گلوں میں حفاظت کے قرآن پاک کی آیات کو ڈالنا چاہیے. بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف. یہ کہانی میرے ساتھ کوٹ مومن سے شیئر کی ہے مراد نے. مراد کہتے ہیں کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں ادھر جہاں پر لکڑیاں کاٹی جاتی ہیں وہ والی جگہ ہے، اور وہاں پر ڈھیر سارے لوگ لا کر اپنے بھی لکڑیاں کٹواتے ہیں جن کی زمینوں کے اوپر درخت لگے ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ آ کر ادھر کوٹ مومن میں وہ جو لکڑیاں کاٹنے والی جگہ ہے وہاں سے کچھ لوگ لکڑیاں خرید کر بھی لے کر جاتے ہیں. وہ جو لڑکا ہے جس کی وہ جگہ ہے، وہ شاپ ہے، وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص آیا جس کے پاس 2 سے 3 درخت تھے. وہ شخص جو ہمارے پاس آیا، وہ آیا بھی شام مغرب کے بعد تھا، اور وہ اتنے بڑے بڑے درخت اس نے اپنے کندھے کے اوپر اٹھائے ہوئے تھے. ایک دفعہ اس کو دیکھ کر سب حیران رہ گئے اور خوف زدہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ اتنی طاقت تمہارے اندر کہاں سے آئی ہے. اس شخص نے بہت غصے کے انداز میں ان سب کی طرف دیکھا اور بس ایک دفعہ بول کر یہ کہا کہ یہ لکڑیاں مجھے کاٹ دو. خیر ان لکڑیوں کو کاٹنے میں ہمیں تو 2 سے 3 دن لگے. وہ چلا گیا. 3 دن کے بعد وہ دوبارہ مغرب کے ٹائم پر آیا اور آ کر اس نے ہمیں معاوضہ دیا، اور وہ معاوضہ ہمارے اس معاوضے سے کئی زیادہ تھا جو کہ ان لکڑیوں کو کاٹنے کا ہم نے لینا تھا. ہم نے ان کو وہ لکڑیاں جو دی تھیں، ہم نے یہ سوچا تھا کہ اس کے ساتھ 2 سے 3 لوگ آئیں گے، کیونکہ وہ ایک انسان کے بس کی بات نہیں تھی. سب سے بڑی حیرانگی کی بات یہ تھی، وہ 15 سے 20 اس سے بھی زیادہ وہ بنے تھے، پیک بنے تھے، شاپر بنے تھے بڑے بڑے، جن میں وہ لکڑیاں آئی تھیں. اس سے بھی زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں. اور اس نے وہ چند ہی لمحوں میں اپنے سر کے اوپر ساری لکڑیوں کو سوار کیا، رکھا، اور وہ اسی لکڑیوں والی دکان سے باہر نکلا. لوگ پیچھے سے اس کو دیکھنے لگے، یعنی جو اس شاپ کے اوپر کام کرتے تھے. چند ہی قدموں کے بعد وہ غائب ہو گیا. انہوں نے کہا کہ وہ جن تھا اور جان کر شرارت کرنے کے لیے آیا تھا، یا جو بھی ہمیں ڈرانے کے لیے آیا تھا. اس کے بعد وہ کبھی نہیں آیا. یہاں سے 10-15 سال پہلے کا واقعہ مراد کہتے ہیں، جو کہ ہمارے اس کوٹ مومن میں پیش آیا. ان کی وہ پنجابی لینگویج میں اس کو لکڑیوں کا ٹال کہتے ہیں، جہاں پر وہ لکڑیاں کٹواتے ہیں. وہاں پر صرف لکڑیاں اور کوئلے ہوتے ہیں. ان کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ جہاں پر کوئلے ہوں وہاں پر جنات بہت زیادہ ہوتے ہیں. لکڑیوں کے ٹال کے اوپر وہاں پر جنات ہوتے ہیں، اور جنات کوئلہ کھاتے ہیں. اور سردیوں کے موسم میں وہ لکڑیاں اس لیے لے کر گئے تھے کہ ان کا جسم بہت زیادہ، وہ کہتے ہیں کہ ان کو سردی کی ضرورت ہوتی ہے، گرمی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو حرارت دیتے ہیں، اور اسی لیے وہ وہاں سے وہ لکڑیاں کٹوا کر لے کر گیا. چاہے وہ اب اس ٹال کے اوپر کے رہنے والا جن تھا، ان کو ڈرانا چاہتا تھا یا جو کچھ بھی دکھانا چاہتا تھا، لیکن وہ ایک انتہائی حیرت انگیز منظر تھا، ایک خوفناک منظر تھا کہ ایک انسانی روپ میں آنے والا جن تھا یا وہ انسان جو بھی، وہ کس طرح اتنا وزن اٹھا سکتا ہے. یہ خوفناک واقعہ تھا مراد کا جو انہوں نے شیئر کیا کوٹ مومن سے. بہت شکریہ. تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے لسنرز. کیسی لگی آپ کو؟
اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، اور میرے اس نیلم وائس آفیشیل چینل کو بھی آپ سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے، اور والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں۔ قرآن پاک، نماز و درود شریف کو زندگی کا حصہ بنائیں، ہمیشہ باوضو رہیں، پاک صاف رہیں، تاکہ شیطانی جنات اور شیطان ہم پر حملہ نہ کر سکے۔ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔